السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، ہمارے یہاں جب کوئی لڑکی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہے والدین سے اور والدین اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے اور لڑکی کے سر پہ عشق کا بھوت بہت زیادہ سوار ہو جائے تو وہ والدین کی مرضی کے خلاف گھر سے نکل کے اس اپنے محبوب کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ اب گھر کا راستہ تو بند ہو جاتا ہے، محبوب کے ساتھ شادی کر کے میاں بیوی کہیں رہتے ہیں۔ اس سارے عمل کو محلے دار، رشتہ دار اور معاشرہ جس نگاہ سے دیکھتا ہے وہ تو خیر ہوتی بری ہے، لیکن اس سارے عمل کو ہمارے یہاں عرف عام میں کہا جاتا ہے گھر سے بھاگنا۔ فلاں دی کڑی دوڑ گئی، فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ اور کسی بھی والدین کے لیے یہ جملہ سننا، برداشت کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اپنی بیٹی کو پالا ہوتا ہے، پوسا ہوتا ہے، اس کے لیے خواب دیکھے ہوتے ہیں، اس کی عصمت کی حفاظت کی ہوتی ہے، اور وہ بے وقوف احمق ایک ایسا سٹیپ لیتی ہے جس میں خاندان کی ساری عزت بھی چلی جاتی ہے اور فضیحتیں ہوتے ہیں۔ یہ اصطلاح بہت بری اصطلاح ہے، کرو دوڑ گئی، لڑکی بھاگ گئی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جو ترقی یافتہ ممالک ہے، جس میں کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یورپ، UK ہے، وہاں بھی جب کوئی لڑکی اس طرح سے گھر والوں کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی کی شادی کر لے، کسی دوسرے شہر میں جا کر رہنا شروع کر دے، تو اس کو بھی وہاں عرف عام میں گھر سے بھاگنا ہی کہتے ہیں، فلاں دی کڑی دوڑ گئی۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ والدین کے دل پر چھریاں چلتی ہیں، والدین بیچارے مر جاتے ہیں جب کسی کی بیٹی ایسا کچھ کرتی ہے۔ پرسوں رات کو تقریباً رات 11 بجے کا وقت تھا، میں سونے کی کوشش کر رہا تھا تو میرے موبائل پر ایک میسیج آیا، UK کا نمبر تھا، اور اس نے مجھے لکھا کہ میرا نام روبی ہے اور میں آپ سے اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ تو میں نے اس پہ لکھا کہ آپ مجھے آڈیو میسیج بھیج دیں اور میں آپ کی آڈیو سن کے آپ کو کال کر لوں گا، آپ نے جو کہانی سنانی ہے مجھے آڈیو میسیج میں سنا دیں۔ دوسری طرف سے میسیج آیا کہ آپ مجھے پہلے اپنی آڈیو بھیجیں، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ آپ افتخار رفیع صاحب ہی ہیں۔ تو میں نے اس میں لکھا، اس میں میسیج کیا، السلام علیکم، اور میں افتخار رفیع ہوں۔ جیسے ہی اس نے میسیج ریسیو کیا، اس نے مجھے کال کر لی۔ اب میں غنودگی میں تھا، لیکن اللہ کے بندے کو میری ضرورت تھی، تو میں نے کال ریسیو کی اور میں اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ سامنے سے ایک لڑکی تھی، اس نے کہا جی میرا نام روبی ہے اور میں UK میں ہوتی ہوں، افتخار بھائی میں نے آپ سے اپنی ایک تکلیف شیئر کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بیٹا آپ بتائیے۔ تو تکلیف اس نے پہلے کیا شیئر کرنی تھی، بیچاری رو پڑی اور بڑی روحان سی آواز ہو گئی، اور اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی آپ نے میری یہ کہانی سنانی ہے تاکہ بہت ساری لڑکیوں کا فائدہ ہو سکے۔ میں کہا ہاں بیٹا آپ بتائیے کیا ہوا۔ تو روبی کہتی ہے کہ میں 5 سال کی تھی جب میرے والدین مجھے پاکستان سے لے کر شفٹ ہو گئے برمنگھم میں۔ اب برمنگھم کے اندر وہ مدرسے میں بھی جاتی تھی اور اسکول میں بھی جاتی تھی اور وہیں پڑھی بڑھی۔ والدین نے اس کے لیے قرآن ٹیچر کا بندوبست کیا، اس کی بڑی اچھی ایجوکیشن کی، اور روبی کہتی ہے کہ میں والدین کی اکلوتی اور گھر کی شہزادی، میرے والدین میرے اوپر جان چھڑکتے تھے، اور پوری کمیونٹی کے اندر مشہور تھا جی کہ روبی بڑی چنگی کڑی ہے جی۔ اس کو پنجابی زبان بھی آتی تھی، اس کو اردو زبان بھی آتی تھی، اور انگریزی کے اوپر تو ویسے اس کی مہارت تھی۔ اب روبی پڑھ رہی تھی وہاں، لیڈز چلی گئی پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی یہ اکاؤنٹنگ، تو وہاں پر اس کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے جس کا نام تھا تو وقار، لیکن اس کو پیار سے وکی کہتے تھے۔ اب وکی اور روبی کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی اور کورس بھی ان کا ایک ہی قسم کا تھا۔ جانے کب کہتی ہے کہ مجھے وکی سے محبت ہو گئی، کہتی ہے افتخار بھائی میں اس وقت 20 سال کی تھی اور
مجھے کہتی کہہ لینے دیجئے کہ یہ میری جوانی کا وہ حصہ تھا کہ جب ہم سوچتے کم ہیں اور اچھائی برائی میں زیادہ فرق نہیں کر سکتے. کہتی وہ والا دور گزرا تھا مجھ پہ سے. تو میں نے وکی سے بات کی کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو وکی نے کہا کہ ہاں میں شادی کر لوں گا, تم اپنے والدین سے بات کر لو. کہتی میں بڑی خوش ہوئی کہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو رہا ہے. کہتی میں جب ویکیشنز ہوئی میں برمنگم آئی اور میں نے آ کے اپنے والدین سے بڑے سلیقے سے بات کی. میں ان کو بتایا کہ ایسے میرے کلاس فیلو ایسے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو میرے والدین نے کہا کہ ہم نے تو فلاں برمنگم میں کوئی میرے ابو کے دوست تھے, ان کا بیٹا تھا, وہ ڈاکٹری کر رہا تھا. انہوں نے مجھے اس وقت بتایا کہ ہم نے تیری بات وہاں کر رکھی ہے اور ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ تیری ڈگری کمپلیٹ ہو, ہم تیری شادی کر دیں. کہتی میں نے والدین کو بہت منانا چاہا, ان سے ریکویسٹ کی, لیکن میرے والدین نہیں مانے اور وہ اڑ گئے. کہتی مجھے امید تھی کہ ایک وقت آئے گا میرے والدین مان جائیں گے, لیکن کہتی مجھے اس دن احساس ہو گیا جس دن میرے ڈیڈی نے پہلی بار نہ صرف مجھے ڈانٹا بلکہ میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور رونے لگے, اور انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے, ہم نے تمہاری تربیت کی ہے, تمہیں پالا پوسا ہے, دینی تعلیم دی ہے, اور تم اپنی مرمانی کرنا چاہتی ہو. کہتی میں نے بڑے ترلے کیے, بڑی منتیں کی, اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے والدین میری شادی وکی سے نہیں کریں گے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور میں وکی کے پاس چلی گئی. اور جب میں وکی کے پاس گئی ہوں اور وکی کو میں نے بتایا کہ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے اور میں تمہارے پاس آ گئی ہوں, اب ہم آرام سے کورٹ میرج کریں گے اور میرے والدین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو وکی کا باقاعدہ طور پہ رنگ فک ہو گیا. وکی آئیں بائیں شائیں کرنے لگا اور میں نے وہاں پر ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا. میرے پاس کچھ پیسے تھے اور وکی جو ہے وہ مجھے ایک ہفتے تک یہ سمجھاتا رہا کہ تم نے غلط کیا ہے, تم واپس چلی جاؤ اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. روبی کہتی ہے حالانکہ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے خواب دکھائے تھے محبت کے, پیار کے, محبت کی حسین دنیا کا خواب دکھایا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہارے والدین نہیں مانیں گے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے, سول میرج کر لیں گے. کہتی اب وکی جو ہے 4-5 دن وہ مجھے کوشش کرتا رہا کہ میں واپس چلی جاؤں. کہتی اس عرصے میں میرے والدین کی مجھے کالز آئیں اور میری امی بہت رو رہی تھیں. ابو جو ہیں انہوں نے چوتھے دن کال کی, انہوں نے کہا بیٹا واپس آ جا. لیکن میرے سر پہ محبت کا بھوت سوار تھا اور میں واپس آنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھی. میں اس کو اپنا حق سمجھتی تھی, اپنا رائٹ سمجھتی تھی, اور میں سمجھتی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں. لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وکی اندر سے بد دیانت ہے. کہتی وکی نے ان دنوں کوشش کی کہ حد کراس کر سکے, تو میں نے اس کو منع کر دیا. میں نے کہا وکی ہم نکاح کریں گے, نکاح ہوگا تو اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوں گے, اس سے پہلے کچھ نہیں. کہتی وکی کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا اور اس نے بڑی لمبی چوڑی ایک تقریر کی کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی, تمہیں اپنا آپ زیادہ عزیز ہے, میری محبت عزیز نہیں ہے. کہتی خیر بہرحال وہ لمحہ گزر گیا اور میں امید کرتی رہی کہ وکی مجھ سے شادی کر لے گا. جب ایک ویک گزر گیا اور وکی اس طرف نہیں آیا اور انسسٹ کرتا رہا کہ تم واپس چلی جاؤ, تو کہتی میں نے اس کے گھر چلی گئی. میں اس کے والدین سے میں نے جب بات کی تو اس کے والدین نے پہلے آرام سے میری بات سنی, اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا تم واپس چلی جاؤ, اور اس کی تو خالہ کے گھر اس کی منگنی ہوئی ہے اور تمہیں یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے. تو انہوں نے بڑا سمجھایا. کہتی لیکن مجھے وہ لوگ زہر لگ رہے تھے, اب میں واپس نہیں جا سکتی تھی. میں نے دوبارہ وکی سے بات کی, 15 دن میں اس کو سمجھاتی رہی, فون کرتی رہی. وکی نے فون سننا بند کر دیا, وکی نے مجھے بلاک کر دیا ہر طرف سے, اور میرا دل ٹوٹ گیا. کہتی افتخار بھائی پیچھے سے جو خبریں آ رہی تھیں, جو میری سہیلیاں تھیں جو برمنگم سے مجھے بتا رہی تھیں, تمام کمیونٹی کے اندر یہ بات پھیل گئی تھی کہ جی روبی جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئی ہے, اور میرے ماں باپ جو ہیں وہ گھر میں قید ہو گئے تھے. میرے ابا مسجد نہیں جا رہے تھے,
اور واٹس ایپ گروپس کے اندر صرف یہی خبر چل رہی تھی کہ جی دیکھو کتنی شکل مومنوں والی تھی لیکن اس نے کام کیا کیا ہے، اور اس طرح کی ساری باتیں ہوتی تھی. کہتی مجھے اس وقت تک ان چیزوں کا بالکل نہ پرواہ تھی اور نہ احساس تھا. میرے ذہن پہ تو ایک محبت کا بھوت سوار تھا اور میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے وکی مجھے اپنا لے. کہتی میں 2.5 مہینے تک اس کا پیچھا کرتی رہی، اس سے رابطہ کرتی رہی، کوشش کرتی رہی کہ وہ مان جائے، کیونکہ اسی نے مجھے السلام علیکم جی اسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر گھر والے نہیں مانیں گے تو ہم کورٹ میں جا کے شادی کر لیں گے، اور اب وہ مکر گیا تھا. کہتی میں نے ایک کوشش اور کی، اس کے گھر گئی، اس کے والدین کے آگے روئی، ہاتھ جوڑے، ان سے کہا کہ میں اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا کر آ گئی ہوں، تو خدا را مجھ پہ رحم کرے. تو اس کی وکی کی والدہ نے کہا کہ جو لڑکی اپنے والدین کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ ہمارے بیٹے کو بھی دھوکہ دے گی، اور تو لوز کریکٹر ہے، اور تیرے جیسی بد کردار لڑکی میرے خاندان کی بہو نہیں ہو سکتی، دفع ہو جا. دھکے مار کے گھر سے نکال دیا. اب روبی تھوڑی سی ضدی بھی تھی اور اس کو پتہ تھا کہ گھر والے بہت ناراض ہیں. اس نے کیا کیا، وہ وہاں سے چلی گئی اپنی ایک سہیلی کے پاس بلیک پول میں 4 دن وہ اس کے گھر رہی. 5ویں دن اس لڑکی نے اس کو ایک ایسی جگہ پہ شفٹ کروا دیا جہاں پر ہوتا ہے نا کہ پاکستانی فیملی ہوتی ہے، اور انہوں نے اوپر والے 2 3 4 کمرے جو ہے اسٹوڈنٹس کو دے رکھے ہوتے ہیں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو اس گھر میں گئے تو جاوید صاحب اور مسز جاوید سے اس کی ملاقات ہوئی. بڑے اچھے لوگ تھے. جاوید صاحب ینگ کپل تھا، ان کی ایک بیٹی تھی، اور وہاں پر کچھ بنگالی، انڈین اور پاکستانی لڑکیاں رہتی تھیں ان کے گھر میں. کوئی 400 پاؤنڈ دیتی تھی، کوئی 300 پاؤنڈ، کوئی 600 پاؤنڈ، اس طرح کر کے کرائے تھے. روبی کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، تو جاوید صاحب اور مسز جاوید نے اس کو دلاسا دیا، اس کو سمجھایا، اس کو کہا کہ تم بے شک یہاں رہنا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ رہ لو، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے پاس واپس چلی جاؤ. کہتی میرے اندر ضد تھی، خوف تھا، اور میرا دل ٹوٹا ہوا تھا. مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے ان سے کہا جی آپ مجھے یہاں رہنے دیں. کہتی ان دونوں میاں بیوی نے مجھے ایک شیئرنگ میں کمرہ دے دیا، اور پہلے 2 ماہ تو میں نے کرایہ دیا ہی نہیں. کہتی اس کے بعد میں نے ایک جاب شروع کی تو میں ان کو کرایہ دینا شروع کر دیا. لیکن جاوید بھائی اور مسز جاوید مجھے روز یہ بات سمجھاتے تھے کہ تم اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ. کہتی مجھے نہیں پتا کس طرح سے جاوید بھائی نے میرے والدین سے رابطہ کیا اور ان کو سمجھانا شروع کر دیا. کہتی یہ بات میرے علم میں نہیں تھی. کہتی انہی دنوں دراصل ہوتا یہ تھا، جتنی لڑکیاں تھیں یونیورسٹی کی تھیں یا جاب کرتی تھیں وہ تو صبح چلی جاتی تھیں، جو نائٹ کر کے آتی تھی وہ دن میں سو رہی ہوتی تھیں. نیچے والے پورشن میں کچن تھا، جاوید بھائی کا ایک کمرہ تھا، ڈرائنگ روم تھا. تو کہتی کہ ایک دن جاوید بھائی کا ایک بھائی چھوٹا، وہ ایجوکیشن کے لیے وہ یہاں پر آیا تھا، اور میں نے سنا تھا وہ کہیں لنڈن میں رہ رہا ہے. وہ ملنے کے لیے آ گیا. توقیر اس کا نام تھا، اور توقیر جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے ان کے گھر چھٹیاں گزارنے کے لیے آیا تھا. تو توقیر جب آیا تو مسز جاوید نے مجھے کہا کہ روبی ہے تو یہ میرا دیور کوئی اچھے کردار کا نہیں ہے، تو اس لیے لہٰذا اس سے زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہتی میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتی جب توقیر آیا اس نے آ کر پہلے دن ہی انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جان کے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا تھا. میں اس کو لفٹ نہیں کراتی تھی، لیکن مجبوراً اس کی باتوں پہ مسکرا دیتی تھی کرٹسی کے اندر. کہتی توقیر جو ہے وہ 7 دن کے بجائے 14 دن رہا، اور اس 14 دن کے اندر اس نے بہت کوشش کی کہ مجھ سے انٹریکٹ کر سکے، میں اس کی بات سن سکوں. اس نے مجھے آفر بھی کی کہ ہم شادی کر لیں گے، آئی لو یو، اس طرح کی باتیں کی. کہتی میں اس کو صاف انکار کر چکی تھی. میں اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی، تکلیف میں تھی، اور ابھی میرے اندر ایک غبار تھا، غصہ تھا جو نکل نہیں رہا تھا، اور مجھے میرے محبوب پر بہت غصہ تھا جو مجھے چھوڑ گیا تھا.
کہتی یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو ایک دن جاوید بھائی مسز جاوید یہ مارکیٹ گئے ہوئے تھے اور اوپر والے پورشن میں لڑکیاں کتنی تھی. کہتی مجھے یہ نہیں پتا, میں کچن کے اندر انڈا فرائی کر رہی تھی تو توقیر آیا ہے اپنے کمرے سے اٹھ کے اور اس نے آ کے مجھے گڈ مارننگ کہا. میں نے کہا گڈ مارننگ. تو میں نے اس سے پوچھا تو میں ناشتہ بنا دوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بنا دیں. کہتی میں نے اس کے لیے ناشتہ بنایا, وہ بیٹھ گیا ٹی وی دیکھ رہا تھا. کہتی میں نے جب ناشتہ رکھا ہے, چائے رکھی, تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور باقاعدہ طور پہ جب میں نے چھڑانا چاہا تو اس شخص نے میری عصمت دری کی آخری حد تک کوشش کی. کہتی میں نے اس کے منہ پہ بہت تھپڑ مارے اور میں چیخی اور میں نے اسے کہا کہ میں پولیس کو بلاؤں گی اور دیکھو تمہارے ساتھ کرتی کیوں. کہتی میں نے اپنے آپ کو چھڑایا اور بھاگ کے میں جاوید بھائی کے کمرے میں گئی اور اپنے آپ کو لاک کر لیا. میں نے کال کی جاوید بھائی کو, جاوید بھائی آ گئے. جب جاوید بھائی آئے ہیں تو توقیر وہاں سے جا چکا تھا. کہتی جاوید بھائی مسز جاوید بہت پریشان ہوئی, انہوں نے مجھ سے معافی مانگی. انہیں توقیر کو کال کر رہے تھے, توقیر فون نہ اٹھائے کیونکہ وہ چور تھا, چور فون کیسے اٹھاتا. تو کہتی جاوید بھائی بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اور مسز جاوید نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. کہتی میں بہت سخت تکلیف میں تھی, میں رو رہی تھی, انہوں نے مجھے دلاسا دیا. کہتی 4 دن گزرے, توقیر کہتی گھر سے بھاگ چکا تھا. وہ کہاں گیا یہ نہ انہوں نے پتہ کیا نہ مجھے پتا. شاید جاوید بھائی کا رابطہ ہوا ہوگا لیکن وہ شرمندہ بہت تھے. کہتی 4 دن کے بعد مجھے مسز توقیر نے آواز دی, میں کمرے میں تھی. کہتی میں جب ڈرائنگ روم میں آئی تو میں نے دیکھا تو میرے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے. کہتی میں نے ان کو دیکھا, انہوں نے مجھے دیکھا, ہم دونوں بڑے روئے. میں ان کے گلے لگ کے روئی اور مجھے سمجھ آ گئی کہ ایک لڑکی جب گھر سے نکل آتی ہے تو وہ کس طرح کٹی پتنگ ہو جاتی ہے اور کس طرح سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اس پہ شک کرتے ہیں. یہ سارا معاملہ ہوا اور میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا تو نے جو کرنا تھا کر لیا, اب آ جا ہمارے ساتھ چل. کہتی شاید مجھے اسی سہارے کی ضرورت تھی, میں ٹوٹ چکی تھی اور اس سے بہتر کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آیا. کہتی میں نے اپنا سامان باندھا, گاڑی میں رکھا, اپنے امی ابا کے ساتھ واپس برمنگھم آ گئی. کہتی سارے راستے میرے ابا نے تو کہتی کوئی بات نہیں کی, لیکن میری امی نے جوس دے رہی ہیں, چپس دے رہی ہیں, کھانا دے رہی ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں. کہتے ہم واپس آ گئے برمنگھم. کہتی میں بالکل خاموش ہو گئی, اپنے کمرے میں قید ہو گئی. پھر کہتی مجھے میری امی نے اور ابا نے بٹھا کر سمجھایا بڑے پیار سے. انہوں نے کہا بیٹا ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا. میرے ابا نے یہ کہا کہ ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا, اب تو اگر اپنی زندگی کو ہنسی خوشی ہماری مرضی سے گزارنے کی کوشش کرے گی نا تو ہم تجھے ایک ٹریک پہ چڑھا دیں گے اور پھر تیری زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی. روبی کہتی ہے کہ میرے دماغ میں سے پہلے میرا محبوب نہیں نکل رہا تھا اور اب توقیر نے جو حرکت کی تھی اور وہ 10 15 14 منٹ جو میں نے جنگ لڑی تھی اس کے ساتھ اپنی عزت کو بچانے کی, کس کس تکلیف سے کہتی میں گزری تھی. کہتی وہ کہیں میرے دماغ پہ اثر کر گیا تھا. کہتی مجھے خواب کے اندر بھی یہی آتا تھا کہ توقیر اس طرح کی دست درازی کر رہا ہے اور میں چیخ مار کے جاگ جاتی تھی. کہتی میں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ جو کہیں گے میں کروں گی. انہوں نے کہا یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرو. میں نے یونیورسٹی دوبارہ جوائن کر لی اور کہتی تقریباً 1 سال گزرا تو ایک دن میری والدہ نے آ کے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی اور تصویر میں نے دیکھی, لڑکا ینگ تھا, خوبصورت تھا. کہتی میں نے طے کر لیا تھا کہ میرے والدین جو کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی. تو انہوں نے کہا نہیں تم پہلے اس کو دیکھو اور اس کے بعد بات کرنا. تو کہتی میں نے وہ تصویر کو دیکھا, مسرور نام تھا لڑکے کا اور مسرور کی شکل ہی بڑی خوبصورت تھی اور آنکھیں بڑی پیاری تھیں. تو میرے والدین نے مجھے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہاری اس لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں. تو میں نے جب اس کا بایو ڈاٹا پوچھا تو میرے والدین نے بتایا کہ یہ لڑکا یہاں پر پڑھنے آیا ہوا ہے
اور اس کا 4تھا سال ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ کسی یہاں کی نیشنل لڑکی سے شادی کر لے تاکہ اس کا پاسپورٹ بن جائے۔ تو تم اب دیکھ لو کہ کیا یہ لڑکا ٹھیک رہے گا۔ کہتی مجھے صاف سمجھ آ گئی کہ والدین اس سے اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں تو یہاں بدنام ہو چکی ہوں، اور یہاں سے تو کمیونٹی میں سے یا برٹش کمیونٹی میں سے اور یورپ سے تو مجھے رشتہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ سب کے گروپس ہیں، سب تک بات جا چکی تھی۔ بہت میرے والدین کی بے عزتی ہوئی تھی جو میں نے کروائی تھی۔ کہتی میں نے مسرور سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کہتی میرے والدین وہاں سے بلیک برن شفٹ ہو گئے، اور انہوں نے مسرور کو بلایا، مجھ سے بات کرائی، ہم نے 18-20 منٹ بات کی۔ مجھے وہ لڑکا بڑا اچھا لگا اور بڑا سادہ سا لڑکا تھا، اور اس نے صاف کہا، اس نے کہا جی میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے یہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا، میں یہاں کماؤں گا تو میرا گھر چلے گا، تو یہ مہربانی آپ مجھ پہ کر سکتی ہیں۔ تو کہتی جب میں نے اس کو اپنا گزرا ہوا کل بتانا چاہا تو میری امی نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کر دیا، مسرور چلا گیا۔ کہتی میں نے اپنی امی سے پوچھا آپ نے مسرور کو بتانے کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا نہیں بیٹا، ایسی باتیں بتاتے نہیں ہیں، بس چھوڑ دو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ امی کل کو جب یہ بات مسرور تک پہنچے گی تو میرے لیے تکلیف کا باعث ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں بتائے گا، تم بس خاموش ہو جاؤ۔ کہتی میں طے کر چکی تھی جو والدین کہیں گے میں وہ کروں گی۔ کہتی میں نے دوبارہ اپنی اکاؤنٹنگ کی ڈگری شروع کر دی، مجھے ایک بڑی اعلیٰ درجے کی جاب بھی مل گئی۔ کہتی 6 مہینے یہ سلسلہ رہا، اور میں 6 مہینے میں 4 دفعہ مسرور سے ملی، اور شاید اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے میرے دل میں محبت جگا دی تھی، اور مسرور بھی مجھے چاہنے لگا تھا۔ کہتی ہماری شادی ہو گئی۔ کہتی جب شادی ہوئی، مسرور جو ہے بلیک برن شفٹ ہو گیا، اس کی ورک پلیس وہیں تھی، اور میں بھی جو ہے وہ جاب کر رہی تھی اور ڈگری کمپلیٹ کر رہی تھی۔ کہتی ہم نے ایک کرائے پہ گھر لیا، 6 مہینے ہم نے وہاں گزارے، اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد میں نے ایک مارٹگیج پہ گھر لے لیا، ایک چھوٹی سی گاڑی لے لی۔ کہتی ہم دونوں ایک بڑی خوبصورت زندگی گزارنے لگے۔ کہتی میں اس سارے وقت کو بھول گئی کہ میں نے کتنا برا سٹیپ لیا تھا، میں اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے چل پڑی تھی، لیکن جاوید بھائی اور میرے والدین کی معافی اور درگزر نے مجھے واپس ٹریک پہ لے آئے۔ کہتے ہیں ہماری زندگی کے پہلے 2 سال بڑے خوبصورت گزرے۔ میرے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، اور میری کیونکہ ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تھی، میں نے اپنی ایک جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کی فرم بنا لی تھی، اور میرا شوہر میرے پاس ہی جاب کرتا تھا۔ کہتی ہم دونوں پارٹنر تھے ایک طرح کے۔ مسرور کے ڈاکومنٹس بن گئے تھے، اور مسرور پاکستان آتا جاتا تھا، میں بھی پاکستان کئی بار آئی گئی اس کی فیملی میں۔ کہتی افتخار بھائی جو غلطی میں نے کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے سدھارا، اور میری غلطیوں کو میرے والدین کی دعاؤں سے انعام میں بدل دیا تھا۔ مسرور نہایت خوبصورت، نہایت محبت کرنے والا، نہایت چاہنے والا شوہر، اور ہمارے خوبصورت بچے، میری ایک حسین زندگی گزر رہی تھی۔ کہتی زندگی کے 10 سال کہاں گئے، اڑن چھو ہو گئے، کہتی پتہ نہیں چلا، اور میں اللہ کے آگے روزانہ رو کر اپنی اس کوتاہی کی جس کو گھر سے بھاگ جانا کہتے ہیں معافی مانگا کرتی تھی، اور خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے کہ کیا کوئی زندگی اس طرح ڈی ٹریک ہو کے دوبارہ سے ٹریک پہ آ سکتی ہے۔ تو پھر آسمان کی طرف جب میرا سر اٹھتا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے۔ تو کہتی بہترین زندگی گزر رہی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ ہم اپنی زندگی کے سارے گول اچیو کر لیں گے، اور اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزار دیں گے۔ کہتی ایک دن میرے شوہر گھر آئے ہیں، ان کا موڈ خراب تھا، اور میں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی، کوئی خاص جواب نہیں دیا، یہ ان کا انداز تھا نہیں۔ اس کے بعد کہتی کہ میں نے غور کیا کہ وقت بے وقت میرا شوہر
جب میں چھٹی پہ ہوتی تھی گھر آ جاتا تھا، اور آفس کے اندر بھی وہ کوشش کرتا تھا کہ یہ جانے کہ میرے موبائل میں کس سے بات کر رہی ہوں، کوئی میسیج تو نہیں آ رہا. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اور بلکہ میں نے دیکھ لیا تھا وہ میرے موبائل کا کوڈ جان گئے تھے اور اس کو کھول کے کچھ اسکرین شاٹس لے رہے تھے اور پڑھ رہے تھے. کہتی یہ جاسوسی شروع کر دی تھی میرے شوہر نے میری. روبی کہتی ہے میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک سے میرے شوہر کو ایسی کیا غلط فہمی ہو گئی اور یہ کیوں اس قدر شکی ہو گیا اور اس کا لہجہ بھی بدل گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہو جایا کرتا ہے. السلام علیکم جی. اور اس نے مجھے کہا کہ تم عبایا پہنا کرو، اس نے مجھے کہا تم کمیونٹی میں نہیں جاؤ گی، اور بہت ساری قدغنیں لگانی شروع کر دی میرے پہ، جو میرے لیے قابل برداشت تو تھیں لیکن حیرانی کا باعث بھی تھیں کہ ایک شخص 10 سال سے اپنی محبتیں نشاور کر رہا ہے. اس نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم پینٹ پہنو یا نہ پہنو، تم کیسا میک اپ کرو کیسا نہ کرو، لیکن ایک دم سے جب اس کا رویہ بدلا تو کہتی میں بھی محتاط ہو گئی. میں نے بڑی کوشش کی جاننے کی لیکن میں نہیں جان سکی. تو ایک دن کہتی میں ویسی بیٹھی ہوئی تھی اور ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے. دراصل کہتی جب میں کمرے میں آئی تو یہ آلریڈی خبریں دیکھ رہا تھا مسرور. کہتے میں نے آگے چینل بدل دیا. کہتی میں نے چینل بدلا ہے، اس نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے، اس قدر گندی زبان استعمال کی ہے، اور میں نے بھی شاؤٹ کر دیا آگے سے کہ تمیز سے بات کرو. تو کہتی میرے شوہر نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور خود روتا ہوا کمرے میں چلا گیا. کہتی مجھے شدت سے اندازہ ہو گیا کہ سم تھنگ از رانگ ان دا باٹم، اور مجھے مسرور سے بات کرنی ہے، مجھے اپنا گھر بچانا ہے. کہتی میں گئی، میں نے دروازہ نوک کیا، مسرور نے دروازہ کھولا ہے. کہتی میں اندر گئی اور میں نے اسے بڑی محبت کے ساتھ بٹھا کے اس کے ہاتھ پکڑے. میں کہا مسرور کیا ہو گیا، کس عذاب سے گزر رہے ہو، مجھے بتاؤ ہوا کیا. روبی کہتی ہے مسرور نے مجھے کہا کہ مجھے لنڈن میں ایک لڑکا ملا تھا جس کا نام ہے توقیر، تم توقیر کو جانتی ہو؟ تو کہتی میں نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ اس نے کہا کیا. تو میرے میاں نے کہا نہیں تم بتاؤ تم توقیر کو جانتی ہو. تو میں نے اسے کہا کہ پہلے تم بتاؤ ہوا کیا. تو روبی کہتی ہے اس نے مجھے کہا کہ مجھے توقیر نے بتایا کہ تم اس کے بڑے بھائی کے گھر میں رہتی تھی، اور میرے بڑے بھائی یعنی میری اس کی بھابھی تم سے بڑا تنگ تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاوید صاحب سے تمہارے مراسم تھے اور تم ان کے گھر میں بغیر پیسوں کے رہتی تھی، اور وہ تمہاری کفالت بھی کرتے تھے، اور تم بد کردار ہو، تم جاوید صاحب کے ساتھ خراب تھی. دوستو روبی کہتی ہے میں اس قدر تکلیف میں چلی گئی. کہتی میں نے اپنے آنسو روک لیے اور اپنا غصہ بھی کنٹرول کیا، اور میں سمجھ گئی کہ کیونکہ میں نے توقیر کو اس کے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، اس لیے اس نے مجھ پر یہ جھوٹ باندھا ہے اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، جو نہایت ولی اللہ صفت آدمی جاوید بھائی اور ان کی بیگم. کہتی ان کا احسان میں ساری زندگی نہیں اتار سکتی. کہتی اب مجھے لگا کہ مجھے اس کو بتانا چاہیے، تو میں نے بتایا یہ کہ میں کچھ عرصے کے لیے میں نے ملازمت کی تھی ان کے علاقے میں. تو میں ان کے گھر میں جس طرح دوسری لڑکیاں رہتی ہیں ایسے میں پیئنگ گیسٹ تھی، اور ایسا کوئی چکر نہیں تھا. وہاں پر یہ ان کا بھائی ہے چھوٹا توقیر، یہ آیا ہے اور اس نے آ کر دست درازی کی کوشش کی تھی. کہتی یہاں سے میں نے سارا سچا واقعہ سنایا، پچھلا واقعہ نہیں سنایا کہ میں وہاں گئی کیوں تھی. کہتی میرا شوہر نہیں مانا، اس کے دماغ میں شک کا بیج بویا گیا تھا جو شاید چند دنوں کے اندر ہی تناور درخت بن گیا تھا. کہتے جی میرے شوہر نے میری بات کو رد کر دیا. میں نے اس کی منتیں کی، سماجت کی، ہاتھ جوڑے. میں نے کہا توقیر جھوٹ بول رہا ہے، وہ ناکام ہوا تھا میری عصمت دری میں، وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے، تم آؤ میں تمہاری جاوید بھائی سے بات کرواتی ہوں. اس نے کہا نہیں جی. دوستو پہلے وہ مجھ سے بیگانہ ہوا، راتوں کو نہیں آتا تھا، کرتے کرتے تشدد کرنے لگ گیا، برائے بھلا کہنے لگ گیا، اور الٹیمیٹلی میں اتنی تنگ آ گئی اور وہ بھی اتنا تنگ آ گیا کہ ہمارے درمیان ڈائیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی. کہتی بچے میرے پاس ہیں، گھر کیونکہ میرا تھا مارگیج پہ، لیکن
میں نے اس کو آدھے گھر کی پیمنٹ کر دی کیونکہ کچھ پیسے اس نے بھی دے رکھے تھے۔ کہتی مسرور ہمیشہ کے لیے یو کے چھوڑ کے پاکستان چلا گیا، اور وہ جاتے ہوئے مجھے کہہ کر گیا تھا کہ تم لوگ بہت برے لوگ ہو جو پاکستان سے باہر رہتے، تمہارے لیے دین، مذہب، اخلاقیات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور اگر ایسا کچھ تھا تو تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ کہتی میں اس کو یہ قائل کرتی رہی کہ مسرور تم سے نکاح سے پہلے میری زندگی میں جو ہوا نہ تم اس کے ذمہ دار ہو اور نہ ہی میں تمہیں جواب دہ ہوں، لیکن شاید وہ ٹھیکیدار بن رہا تھا میری سابقہ زندگی کا اور میرے سچ کو نہیں مان رہا تھا، توقیر کے سچ کو، جھوٹ کو وہ مان گیا، اور ایک توقیر نے مجھے میرے شوہر اور میری اپنی نظروں میں بے توقیر کر دیا۔ نام اس کا توقیر تھا لیکن وہ بے توقیر ہی بانٹتا پھرتا تھا۔ کہتی ایک شخص نے اپنے برے ارادے کی ناکامی کا بدلہ مجھ سے ایسے لیا کہ اس نے میرے شوہر کے دماغ میں زہر بھر دیا۔ کہتی توقیر میرے شوہر تک کیسے پہنچا، کہتی یہ کہانی نہ کبھی کھلی ہے نہ کھلے گی۔ کہتی اب میں ایڈنبرا سیٹ ہو گئی ہوں، والدین میرے یہ برداشت نہیں کر سکے تھے، وہ مر گئے۔ کہتی افتخار بھائی حیران کن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے والا پورشن جو مسرور آج تک نہیں جانتا وہ یہ تھا کہ میں گھر سے بھاگی تھی۔ مسرور کو تو نہیں پتا لیکن میرے اللہ کو پتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اس گھر سے بھاگنے کی سزا دے رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ میرے گھر سے بھاگنے کے بعد میرے ماں باپ جتنا روئے تھے، کرلائے تھے، جو اذیت میں نے ان کو دی تھی اور جس تکلیف میں نے ان کو مبتلا کر دیا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لمحات میں ان کے دل سے نکلی ہوئی کوئی بددعا ہے جس نے 10 سال کے بعد میرا گھر تباہ کر دیا۔ اپنی مجدہ دودھ بندہ 100 کوتے بھی پی لیندہ ہے، اور اپنی کی ہوئی غلطی کا بھگتان 10 سال کے بعد بھی کرنا پڑتا ہے۔ دوستو روبی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جو اصل پورشن تھا گھر سے بھاگنے والا، خوفناک بھی تھا، وہ میرے شوہر کے نہ علم میں ہے نہ وہ جانتا ہے۔ السلام علیکم جی، اللہ کا شکر۔ لیکن اس نے مجھے اس بات کی سزا دے دی کہ ایک شخص نے مجھ پہ صرف الزام لگایا، اور جانے اس نے کیا کیا کہا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اذیتیں جو میں نے اپنے والدین کو دی تھی، وہ تکلیف، وہ بے عزتی جو میں نے ان کی کروائی تھی، یہ اس کی سزا مجھے ملی ہے افتخار بھائی۔ اور کہہ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، روبی رو رہی تھی، اور میں اسے کہہ رہا تھا کہ بیٹا حوصلہ رکھ، اللہ بندے کو معاف کر دیتا ہے لیکن بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا۔ یہ کمبخت نہیں بھولتے، آپ غلطی کر کے دیکھیں۔ یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بشر پیدا کیا ہے، اور بشر غلطی کرے گا معافی مانگے گا، غلطی کرے گا معافی مانگے گا، تبھی اس دنیا کا نظام چلے گا۔ لیکن ہم بشر میں فرشتہ تلاش کرتے ہیں، اور اگر بشر سے کوئی غلطی کوتاہی اس طرح کی ہو جائے تو پھر ہم ساری زندگی نہیں بھولتے۔ دوستو اگر آپ کسی کا راز جانتے ہیں، اگر آپ کو کسی کے ایپ کے بارے میں پتہ ہے، تو وہ جو میری تھی نا کہ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی ہوئی شرارت، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی جگت، آپ کی وہ مخبری جو آپ کسی سے کرتے ہیں، آپ سے کے منہ سے نکلی ہوئی بات کسی کا کتنا بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ ایک توقیر کی ایک غلط اور جھوٹی بات نے روبی کا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا۔ اب اس کا کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اب تک کی کہانی میں نے آپ کو سنائی۔ اور دوستو اگر آپ کے علم میں ہو کسی کی بیٹی اس طرح سے گھر سے چلی جائے تو اپنے آپ سے بھی اس کا ذکر مت کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے روبی سے، اللہ نے تو نہیں، خیر روبی جس طرح سے تکلیف کا شکار ہوئی ہے تو اس کو تو اللہ صبر دے گا، لیکن اگر آپ کے منہ سے اس طرح کی کوئی بات نکل گئی اور آپ نے حضرت انسان کو تکلیف پہنچا دی تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ اس کی عزت کریں گے تو آپ کی عزت میں 70 گنا اضافہ کرے گا، لیکن اگر آپ نے اس کے بندے کا دل دکھایا
تو 70 گنا زیادہ آپ کے گناہوں کے عذاب آپ کو ملیں گے۔ روبی بہن، آپ نے کہا تھا، میں نے آپ کی کہانی سنا دی تاکہ وہ بچیاں جو ارادہ رکھتی ہیں گھر سے نکل کے شادی کرنے کا، وہ اپنا ارادہ ترک کر لیں، اور اگر کوئی ایسا کر جائے تو یار سنو انہوں معاف کر دیا کرو، حساب نہ کیتا کرو۔ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔